آج ہم سب کے لیے ایک بہت خوشی کا دن ہے کہ ہم بلوچستان کے دارالخلافہ کوئٹہ میں جمع ہیں اور ایسے منصوبے جس کا بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی سے براہ راست تعلق ہے، ان کا آج ہم نے یا تو سنگ بنیاد رکھا یا پھر ان کی افتتاحی تقریب میں شامل ہوئے۔ بلوچستان پاکستان کا وہ صوبہ ہے جہاں پہ غیور، بلوچ، پشتون اور کئی دوسری برادریاں یہاں پر رہتی ہیں، اور یہ وہ صوبہ ہے جس نے پاکستان کے ساتھ والنٹری الحاق کا اعلان کیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بلوچستان کے عوام اور بلوچستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی ان سب کی اس میں رضا شامل تھی۔ آج بلوچستان کی اس ترقی کی دوڑ میں میں سمجھتا ہوں کہ پورا پاکستان شامل ہے، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ جب تک پاکستان کے چاروں صوبے ترقی کی دوڑ میں مساوی حق نہیں رکھیں گے وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایک کنبہ ہے، ایک گھر ہے۔ تو آج یہ جو منصوبہ جس کا سنگ بنیاد رکھا گیا M25، جس کو اب پاکستان ایکسپریس وے کا نام دیا گیا، آج اس منصوبے کا ہم نے سنگ بنیاد رکھا تو میں نے جنرل سمی FW کے جو ہیڈ ہیں اور اسی طریقے سے اپنے منسٹر جناب علیم خان صاحب اور سیکرٹری کمیونیکیشن اور چیئرمین NHA، ان کو میں نے یہ گزارش کی ہے کہ 2 سال میں نہیں، اس کو 1 سال میں مکمل کریں، 1 سال کے اندر۔ مجھے پوری امید ہے کہ یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1 سال نہیں تو 1.25 سال میں یہ منصوبہ مکمل کر کے نہ صرف بلوچستان کے عوام کی دعائیں لیں گے، ان گھرانوں کی جن کے بچے جنہوں نے اپنی جانیں دے دیں اس سڑک سے اپنا سفر کرتے ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ان کی یہ محنت عبادت گنی جائے گی اور دین اور دنیا دونوں کمائیں گے۔ آج بلوچستان کی اس ترقی کی دوڑ میں میں سمجھتا ہوں کہ پورا پاکستان شامل ہے، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ جب تک پاکستان کے چاروں صوبے ترقی کی دوڑ میں مساوی حق نہیں رکھیں گے وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایک کنبہ ہے، ایک گھر ہے۔ تو آج یہ جو منصوبہ جس کا سنگ بنیاد رکھا گیا M25، جس کو اب پاکستان ایکسپریس وے کا نام دیا گیا، آج اس منصوبے کا ہم نے سنگ بنیاد رکھا تو میں نے جنرل سمی FW کے جو ہیڈ ہیں اور اسی طریقے سے اپنے منسٹر جناب علیم خان صاحب اور سیکرٹری کمیونیکیشن اور چیئرمین NHA، ان کو میں نے یہ گزارش کی ہے کہ 2 سال میں نہیں، اس کو 1 سال میں مکمل کریں، 1 سال کے اندر۔ مجھے پوری امید ہے کہ یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1 سال نہیں تو 1.25 سال میں یہ منصوبہ مکمل کر کے نہ صرف بلوچستان کے عوام کی دعائیں لیں گے، ان گھرانوں کی جن کے بچے جنہوں نے اپنی جانیں دے دیں اس سڑک سے اپنا سفر کرتے ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ
ان کی یہ محنت عبادت گنی جائے گی اور دین اور دنیا دونوں کمائیں گے. کچی کینال ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے اور کچی کینال کا بننا بلوچستان کی زرعی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے. آج ہم نے اس کے اوپر بھی گفتگو کی کہ کس طریقے سے اس کو ہم وسائل مہیا کریں. 40 ارب روپے فی الفور چاہیے کچی کینال کے لیے. آج ہم نے میٹنگ کی ہے. میں انشاءاللہ اسلام آباد جا کر اس کے اوپر ہم مزید مشاورت کریں گے. ہم نے ایک پلان بنایا، منصوبہ تیار کیا ہے. تو انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کچی کینال کے اوپر ہم اگلے 4 ہفتوں میں ٹھوس فیصلہ کر کے بلوچستان کے عوام کو ان کو یہ تحفہ دیں گے تاکہ کچی کینال کا یہاں پر مکمل ہونا بننا انتہائی ضروری ہے. لیپ ٹاپس کی اسکیم پچھلے سال بھی ہم نے 1 لاکھ لیپ ٹاپ ذہین قابل بچوں کو میرٹ پر دیے تھے. اس سال بھی یہ اسکیم 1 لاکھ لیپ ٹاپ اور وہ جاری اور ساری ہے اسکیم. اور بلوچستان کا حصہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ جب میں پنجاب میں تھا اس وقت بھی 4 صوبوں کا ہم حصہ رکھتے تھے اور اس وقت بھی بلوچستان کا حصہ باقی صوبوں سے زیادہ ہوتا تھا. اور جب ہم وفاق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے تو بلوچستان کا حصہ اسی طریقے سے لیپ ٹاپس ہوں، تعلیمی وظائف ہوں، پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ جو آج پاکستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ بن چکا ہے، وظائف ہوں، یہ لیپ ٹاپس ہوں. بلوچستان کا حصہ آبادی کے مقابلے میں 10% پاکستان کے باقی صوبوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. اس لیے کہ بلوچستان کے عوام کا یہ حق ہے. یہ آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے بالکل کہ آپ کے بچے اعلیٰ تعلیم لیپ ٹاپس کے ہاتھ میں ہوں. 6 لاکھ لیپ ٹاپس ہم نے اس پورے عرصے دورانیے میں ہم نے تقسیم کیے، جس میں میرے بڑے بھائی جب وہ وزیر اعظم پاکستان تھے انہوں نے بھی لاکھوں لیپ ٹاپ بطور وزیر اعظم تقسیم کیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیپ ٹاپ ہمارے ان نوجوان بچوں اور بچوں کے ہاتھ تھمانا یہ بہت بڑی قومی خدمت ہے. کیونکہ یوتھ بلج جو ہماری جو نوجوان جو نسل کی جو شیئر ہے ہماری پاپولیشن میں وہ 60% ہے. اور جب تک کہ اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور جب تک کہ ہم اس چیلنج کو ہم ایک اپرچونٹی میں ہم کنورٹ نہیں کریں گے، ان کو جدید علوم کے ذریعے ان کو لیپ ٹاپس دے کے ان کو تعلیمی وظائف دے کے باہر کی یونیورسٹیوں میں بھجوا کر، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت قائد اعظم کا خواب اس وقت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. جب طوفانی بارشیں ہوئی تھی 2022 میں اور سیلاب آیا تھا اور بے شمار علاقے اور گاؤں کے گاؤں بالکل بہہ گئے تھے، تو اس تباہی کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا. اور بلوچستان کے لیے پھر ہم نے ورلڈ بینک سے ہم نے $400 ملین جو کہ 112 ارب روپے بنتے ہیں وہ ہم نے حاصل کیے، جس سے کہ لاکھوں گھر جو ہیں 4 لاکھ روپے فی گھر وہ بنائے جائیں گے. ابھی میں نے سرٹیفکیٹ دیے، کئی گھر بن چکے. امید ہے کہ اس سال 57,000 گھر جو ہیں وہ مکمل ہوں گے. اس کے بعد اس کا دوسرا فیز ہے. یہ ٹوٹل جو ہے تقریباً 98,000 ٹوٹل گھر ہیں. اسی طریقے سے کیش کمپنسیشن جو بھی میں نے کچھ چیک دیے، کیش کمپنسیشن دیا تو 112 ارب روپے یہ ورلڈ بینک سے. اسی طریقے سے جو وزیر اعلیٰ صاحب نے جو ٹیوب ویلز ہمارے جو فارمرز ہیں جو کسان ہیں بلوچستان کے، ان کے لیے سولر ٹیوب ویل کا جو پلان بنایا تھا 70 ارب روپے کا، اس میں وفاق نے 50 ارب روپے اس پہ ڈالے، جو کہ یہ منصوبہ مکمل ہو چکا اور الحمدللہ وہاں کے کسان یہاں پر بہت خوشحال ہیں. بخدا میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ کا حق ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ایمانداری سے یہ وسائل آپ کی قدموں میں نچھاور کیے جائیں. اور پھر حکومت بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب کا اور پوری ٹیم کا یہ پر فرض بنتا ہے، جو کہ الحمدللہ وہ اس کی ادائیگی کر رہے ہیں،
کہ ایمانداری سے یہ وسائل بلوچستان کے عوام کے لیے لگائیں تاکہ اس صوبے کی ترقی اور خوشحالی ہم پلہ ہو جائے پنجاب اور سندھ اور پاکستان کے باقی حصوں کے مقابلے میں۔ میں ختاماً یہ عرض کروں گا کہ کوئی قوم محنت اور دیانت اور خون پسینہ بہائے وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ صرف محنت اور محنت وہی قوموں کو یعنی اوج سریت تک پہنچاتی ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ گو کہ ماضی میں ہم نے بہت وقت ضائع کیا، لیکن آج وقت آ گیا ہے کہ انشاءاللہ مل کر ہم اس ترقی کی دوڑ میں مل کر اپنی روکھی سوکھی اکٹھے کھائیں گے، خوشی اور غمی میں برابر کے شریک ہوں گے تو پاکستان انشاءاللہ بہت جلد اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا۔ اور وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔